सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى وقال في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على الخير فله أجر مثل فاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام ذات ایک مرتبہ درود پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और तलबाए इकराम, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ वो है लोगों को भलाई की तरफ बुलाना
اس پر اللہ رب العزت کیا اجر اور انعامات عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اس پر ان کو کیا سزا اور قباحت۔ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجبوں احترام، اللہ رب العزت کی طرف بلانا، اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک لہ ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اتنا عظیم کام اللہ رب العزت نے اس کام کرنے کا حکم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ کام ہمیں ملا۔ مایا کہ تم جو ہے سمجھ اور بوجھ کے ساتھ لوگوں کو برائی کی طرف بلاؤ، تمہارے کہنے کا انداز، بات کرنے کا انداز عمدہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو نیکی کی بات کا حکم کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو سن کر اس کی طرف مائل ہو جائے۔ ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ آپ اس کو اللہ رب العزت کی طرف بلا رہے، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی بات سن کر جو ہے وہ قریب آنے کی بجائے دور بھاگے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی آدمی کسی کو نیکی کی بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن اس نے انداز ایسا اختیار کر لیا، اس نے بلانے کا انداز ایسا اختیار کیا کہ وہ اس کے قریب ہونے کی بجائے اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس آنے کی بجائے، اس کی بات سننے کی بجائے، اس کے ساتھ چلنے کی بجائے، نیکی کی طرف آنے کی بجائے وہ اس سے دور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم جو ہے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا، تم لوگوں کو بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، لیکن اس کہنے کے اندر، اس بات کرنے کے اندر انداز جو ہے وہ حکمت والا اختیار کرے، تاکہ لوگ آپ کی بات کو سن کر آپ کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کی طرف دوڑتے چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ سمجھاتے کہ وہ بات ان کے دل کے اندر اتر جاتی، اس چیز کو وہ قبول کر لیتے، وہ دین کی طرف مائل ہوتے چلے آتے۔ ایک مرتبہ ایک بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ کیا ہوا کہ مسجد کے اندر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی طرف لپکے کہ اس کو اس چیز سے روک دیا جائے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضواناللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ رک جاؤ، اس کو اب اپنا تقاضا پورا کر لینے دو۔ جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب بلایا اور اس کو بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر گندگی کو نہیں پھیلایا جاتا۔ تو وہ بات جو ہے اس کی سمجھ کے اندر آ گئی، اس نے اس بات کو سمجھ لیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سواری بھی دی، اس کو سامان بھی عطا کیا۔ تو وہ اپنے قبیلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، شہر کے اندر جا کر یہ کہنے والا تھا کہ میں نے ایسا مربی شخص پایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عمدہ اخلاق والا پایا، ایسا عمدہ معلم پایا کہ آج تک میں نے ایسے سمجھانے والا، ایسے بات کرنے والا، ایسے عطا کرنے والا شخص جو ہے میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھاتے کہ وہ بات دل کے اندر اتر جاتی، اس بات کو وہ قبول کر لیتا کہ یہی بات جو ہے حق اور سچ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کیا کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زنا کی اجازت مانگ رہا کہ مجھے جو ہے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پاس بیٹھے ہوئے، آپ بگولا ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور اس سے پھر یہ پوچھا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری بہن کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری خالہ کے ساتھ ایسے کیا جائے، تیری پھوپھی کے ساتھ ایسے کیا جائے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس طرح پوچھا کہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے عزیز کے ساتھ جو ایسے کیا جائے، اس نے کہا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جس کے ساتھ آپ کرنے والے ہو، جس کی آپ اجازت طلب کر رہے ہو، وہ بھی کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی نہ کسی کی بیٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس انداز کے ساتھ اس کو سمجھایا تو اس کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت میرے ذہن سے اس خیال کو نکال دے، میرے سینے سے اس برے خیال کو دور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بات جو ہے اس کے دل سے نکل گئی اور اس نے اس بات سے سچی توبہ کر لی اور وہ ایک پکا اور سچا مسلمان بن گیا۔ تو بات اس انداز سے کی جائے، اس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ بات کو سنے اور اس کا اثر لے اور اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت ان کو کرو۔ بلانے کا انداز ایسے نہ ہو، سمجھانے کا انداز ایسے نہ ہو۔ ایسے ایک آدمی، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ کتنے قتل؟ 99 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت سے معافی کا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو جا کر یہ بتلاتا ہے کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ نے تو 99 قتل کر دیے، اب یہ جو ہے معافی ہو ہی نہیں سکتی۔
آدمی ایک قتل کر دے اس کی معافی نہیں ہوتی تو آپ نے تو 99 قتل کر دیے. اس نے کہا اچھا میں نے 99 قتل کیے. اس نے کہا معافی تو ہونی نہیں, اس آدمی کو بھی اس نے قتل کر دیا. اس طرح وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن کے اب جا رہا ہے. اب پھر اسی کے دل کے اندر یہی خیال کہ میں اس سے توبہ کر لوں. اب کسی آدمی نے بلایا کہ فلاں عالم کے ساتھ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں اس کا راستہ ضرور بتلائے گا. تو وہ آدمی عالم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہاری جو ہے بخشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے, تم اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو اور آئندہ اس کے کرنے کا, اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لو تو اللہ رب العزت جو ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو جب آدمی جو ہے سمجھانے کا انداز صحیح ہوگا تو وہ بات جو ہے اس کے دل کے اندر اتر جائے گی, اس بات کو جو ہے وہ سمجھے گا تو پھر وہ جو ہے برائی سے رک کر جو ہے بھلائی کی طرف آ جائے گا, برائی کو چھوڑ دے گا, نیکی کی طرف جو ہے وہ چلا آئے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اہل شام سے, ان کے پاس ایک باروب آدمی ان کبھی آدمی ان سے ملنے آیا کرتا. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا. تو ایسا ہوا کافی دن گزر گئے, کافی وقت گزر گیا, وہ آدمی جو ہے اس طرح دوبارہ ملاقات کے لیے نہیں آیا, وہ ملنے کے لیے نہیں آیا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین انہوں نے کہا کہ کچھ آدمی کو اپنی منشی کو بھیجا کہ اس آدمی کا پتہ کرو, وہ پہلے ملنے آیا کرتا تھا اب وہ جو ہے ملنے نہیں آ رہا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے شراب کے نشے کے اندر مست رہتا ہے, وہ ہر وقت شراب کے اندر لگا ہوا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزیر اپنے منشی کو بلایا اور ایک خط لکھا, من عمر بن خطاب الى فلا بن فلا سلام علیکا فإنی احمد اللہ لکا اللہ الذی لا الہ الا ہو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو علیہ المصیر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا اور جو مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ اس آدمی کے لیے دعا کیجئے, اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے دعا کی اور اپنے وزیر کو کہا, اپنے منشی کو کہا یہ خط جو ہے اس آدمی کی طرف لے جاؤ اور اس آدمی کو اس حالت کے اندر دینا کہ جب جو ہے نشے کے اندر نہ ہو, ہوش و حواس کی حالت کے اندر ہو, اس وقت جا کر یہ میرا خط اور میرا پیغام اس کو دے دینا. تو وہ آدمی اس آدمی کے پاس چلا گیا, جا کر جب اس کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت کے اندر نہیں ہے, ہوش و حواس کی حالت کے اندر ہے, تو وہ خط جا کر جو ہے اس کو دیا. اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط آپ کے لیے, میں اللہ رب العزت کی آپ کے لیے حمد و ثنا کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ذات نہیں, وہی وحدہ لا شریک لہ ذات ہے, وغافر الذنب وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے, وقابل التوب اور توبہ کو قبول کرنے والی ہے, شدید العقاب اس کی پکڑ بھی سخت پکڑ ہے, لا الہ الا ہوا الیہ المصیر. آدمی نے آ کر جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب اس نے اس خط کو پڑھا تو اس کا دل نرم ہو گیا, اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے, اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا. کہا کہ یہ ایسا خط جس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف بلایا گیا, وہ اللہ کی ذات گناہوں کو معاف کرنے والی, توبہ کو قبول کرنے والی اور ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈرایا گیا, اور آخر ہمارا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا کہ اس نے اس بات کا یہ اثر قبول کیا, اس نے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب کوئی لفظ کے اندر مبتلا ہو,
गुनाहों के अंदर मुब्तला हो तो तुम जो है उसको उस बात से रोकने की कोशिश करो। तुम अपने भाई की जो है उस नेकी के मामले के अंदर मदद करो, तुम उसको उस बुराई से रोको। ऐसा ना उसके साथ मामला करो बल्कि उसकी मदद करो, और उस मदद के मामले के अंदर तुम शैतान की मदद ना करो। शैतान की मदद क्या होगी कि तुम जो है उस बुराई पर उसको गुस्सा दिलाओ। तुम आज ही बुराई करने वाले हो, तुम शराब पीने वाले हो, तुम चोरी करने वाले हो, बल्कि उसको समझाओ और उसको समझाने के अंदर ये अंदाज इख्तियार करो, तुम उसके लिए दुआ करो, उसके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करो, उसको बतलाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तुम्हारे गुनाहों को माफ करने वाली जात है, वो तौबा कबूल करने वाली जात है। जब तुम उसको इस अंदाज से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात के असर को कबूल कर लेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत से उसको हिदायत नसीब फरमाएंगे। तो जो इला सबीली रब्बिका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि तुम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाओ और उसके अंदर अंदाज जो हो वो हिकमत वाला हो। हिकमत वाला यही अंदाज कि तुम अच्छे इखलास के साथ, सूझबूझ के साथ, उसकी फिक्र के साथ उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाओ कि वो तुम्हारी बात के असर को कबूल करे, तुम्हारी बात को सुनकर वो नेकी की तरफ आ जाए। यही हिकमत है कि तुम उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाओ। हजरत अबी मसऊद बिन उतबा अमर अल अंसारी बदरी साहबी है, इसने ये हदीस नकल की। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अलल खैरी फलहु मिस्लु अजरु कफाइलिही। जो आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाने वाला है, जो आदमी नेकी की तरफ बुलाने वाला है, तो उस आदमी को भी उसी की मिसल अजर मिलेगा। जो आदमी नेकी की तरफ आ जाएगा और उस पर जो है वो काम करता रहेगा, वो नेकी करता रहेगा, तो उसको भी उसी की मिसल जो है अजर अदा किया जाएगा। इसका वाकया ये है कि अभी मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद एक आदमी आया। उसने आकर ये फरमाया कि मेरी सवारी जो है हलाक हो गई और मैं आगे जो है अपना सफर भी जारी रखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए, मुझे आप सवारी अता कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त हमारे पास सवारी जो है वो मौजूद नहीं। तो ये सहाबी अबी मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बतलाया कि फला आदमी के पास जो है सवारी मौजूद है और वो आदमी जो है इसको सवारी दे देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर यह इरशाद फरमाया कि जो आदमी जो है नेकी पर दलालत करने वाला है, नेकी का रास्ता बतलाने वाला है, नेकी की दावत देने वाला है, तो वो आदमी जो है उसको भी उसी तरह पूरा अजर दिया जाएगा जिस तरह वो आदमी सवारी देने वाला है, जिस तरह उसको पूरा सवाब दिया जाएगा, अजर मिलेगा। इस तरह जो आदमी नेकी की तरफ बुलाने वाला है, नेकी के रास्ते की दावत देने वाला है, उसको भी इसी तरह जो है पूरा अजर दिया जाएगा और उसमें से कुछ भी कम नहीं किया जाएगा। जिस तरह उसको पूरा सवाब मिलेगा, इस तरह जो है नेकी के रास्ते बतलाने वाले को भी पूरा अजर मिलेगा। एक मर्तबा एक आदमी गज़वे के लिए तैयार, गज़वे के लिए जिहाद के अंदर शरीक होने के लिए अपनी तैयारी की हुई, लेकिन फरमाया कि मेरे लिए जो है जिहाद के अंदर जाने के लिए सवारी और सामान मौजूद नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फला आदमी ने जिहाद के लिए सामान तैयार कर रखा है, उसने सवारी भी तैयार कर रखी है, तो आप जो है उसके पास चले जाएं, आपको जो है वो सामान दे देगा। तो आप जो है जिहाद के साथ जो है जिहाद के अंदर शरीक हो जाना। तो वो आदमी जो है उस सहाबी के पास गया जो किसी उज़र की वजह से, बीमारी की वजह से जिहाद के अंदर शरीक नहीं हो सकता था। तो वो सहाबी उस आदमी के पास गया। तो क्या हुआ, वहां पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। मैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा और फरमाया कि आपने ऐसे जिहाद के लिए सामान तैयार कर रखा था, सवारी तैयार कर रखी थी,
لیکن آپ جو ہے بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، تو یہ سامان جو ہے مجھے عطا کر دیجئے، میں جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں۔ تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کا سارا سامان جو ہے اس صحابی کو عطا کر دیا۔ میں کہ مجھے امید ہے جو آدمی جو ہے جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، وہ جہاد کے لیے اپنے سامان کو جو ہے وہ تیار کر دے، کسی آدمی کی مدد کر دے، اس کو بھی اسی طرح اجر ملنے والا ہے جس طرح جو ہے آدمی جہاد کے اندر شریک ہونے والا ہے۔ جو آدمی اس کے لیے سامان تیار کرنے والا ہوگا اسی طرح اس کو بھی اسی طرح پورا اجر ملنے والا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو آدمی جو ہے کسی آدمی کو اس بات پر لگا دے، اس کو نیکی کی طرف لگا دے، اس کو برائی سے روک کر جو ہے نیکی کی طرف لگا دے، وہ نیکی کے کاموں کے اندر لگ جائے، تو اس آدمی کے لیے جو ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے جو آدمی جو ہے کسی آدمی کو نیکی پر لگانے والا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ نیکی اور ثواب جو ہے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جو ہے عرب کے اندر جو ہے عمدہ مال جو ہے سرخ اونٹ شمار کیا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بات کو نیکی کی طرف لگا دینا، کسی آدمی کو نیکی کی دعوت دے دینا اور وہ اس نیکی کی طرف آ جائے، تو تمہارے لیے جو ہے یہ بات جو ہے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ تمہیں جو ہے عمدہ سے عمدہ مال پیش کیا جائے اور اس کے اندر سرخ اونٹ ہو، تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم کسی کو نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کی بات کی طرف لے آؤ، اس کو نیکی کا حکم کرو اور وہ اس بات کی طرف لگ جائے، یہ تمہارے لیے جو ہے بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس بات کی طرف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔